یہ مال اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اس کا ایک کرم ہے جو بندے کو ملتا ہے۔ اس کو ایک جگہ قرآن کریم میں خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اچھی چیز۔ اسی مال کے ذریعے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، روزی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے لیے آرام اور راحت کے سامان بھی اسی کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کی عطا کے لیے کچھ راستے پیدا کیے ہیں جہاں سے انسان وہ کماتا ہے، کبھی تجارت کر کے، کبھی کاشتکاری کر کے، کبھی ملازمت کر کے، کبھی مزدوری کر کے۔ یہ مختلف راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مال کمانے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور سب جائز ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے اسباب، مال کے کمانے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب جائز ہیں، لیکن کچھ حدود کے پابند ہیں۔ ان کمانے کے اسباب میں مثلا تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ قرآن کریم میں اس کو ابتغاء من فضل اللہ سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ جو روزی تم کماتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو تم تجارت کرتے ہو وہ بذات خود اگر کسب حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے، حلال کمانے کی نیت سے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی نیت سے تم یہ تجارت کرو تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الامین، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے صف میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اس تجارت کے کچھ احکام عطا فرما دیے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ اس میں اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، تو یہ سارے تجارت تمہاری حلال، نہ صرف حلال ہے بلکہ عبادت ہے تمہارے لیے۔ اور اگر اس میں تم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، دھوکہ دینا شروع کیا، ملاوٹ شروع کر دی، یا اس تجارت میں تم نے سود کا کام کیا، قمار کا کام کیا، تو یہ سارا کچھ مال جو تم کما رہے ہو سب یہ در حقیقت جہنم کے انگارے ہیں، یہ دوزخ میں لے جائیں گے تمہیں۔ بظاہر تمہیں چمکتا ہوا سونا نظر آ رہا ہے، بظاہر تمہیں چمکتے ہوئے نوٹ نظر آ رہے ہیں، بینک بیلنس میں تمہارے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر تم نے شریعت کے احکام کے خلاف تجارت کی ہے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ بنیں گے۔ آخر میں یہ ساری دولت تمہارے لیے جہنم کے انگاروں میں تبدیل ہو جائے گی۔